ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنی قوم کے لیے ایک ہیرو جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقتوں کی صف میں لا کھڑا کیا، مگر مغربی ملکوں کے لیے ایک ایسی خطرناک شخصیت جس نے اپنے خفیہ نیٹ ورک کے ذریعے ایٹمی ٹیکنالوجی کو فوجی مقاصد کے لیے پھیلایا۔ بالآخر بھانڈا پھوٹ گیا۔ دوسرے ملکوں کے ساتھ لین دین کا راز کس نے اور کیوں فاش کیا؟ سنیے بی بی سی ریڈز میں، جو بی بی سی کے سیکیورٹی نامہ نگار گارڈن کوریرا کی تحریر پر مبنی ہے۔ میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں بی بی سی ریڈز۔ 11 دسمبر 2003 کو امریکی خفیہ ایجنسی CIA اور برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی MI6 کے اہلکاروں پر مشتمل ایک ٹیم لیبیا سے روانگی کے لیے ایک خصوصی طیارے پر سوار ہونے کو تھی۔ تب انہیں خاکی لفافوں کا ایک پلندہ تھمایا گیا۔ ٹیم لیبیا کے حکام سے انتہائی اہم اور خفیہ مذاکرات کے لیے وہاں گئی تھی۔ جہاز میں سوار ہونے کے بعد جب انہوں نے ان خاکی لفافوں کو کھولا تو انہیں علم ہوا کہ انہیں وہ اہم شواہد دے دیے گئے ہیں جن کی انہیں اشد ضرورت تھی۔ ان خاکی لفافوں میں ایٹمی ہتھیاروں کے نقشے یا ڈیزائن تھے۔ ساتھ میں ایسی دستاویزات بھی تھیں جن کے مطابق جوہری پروگرام سے متعلقہ پرزہ جات پاکستان کے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے مہیا کیے تھے۔ گزشتہ نصف صدی میں عالمی سلامتی کے حوالے سے عبدالقدیر خان ایک اہم شخصیت رہے۔ ان کی ذات دنیا کی خطرناک ترین ٹیکنالوجی کی رسائی کے خواہش مند اور ان کا راستہ روکنے والوں کے درمیان جاری کشیدگی کا محور تھی۔ CIA کے سابق ڈائریکٹر جارج ٹیننٹ نے AQ خان کو کم سے کم اسامہ بن لادن جتنا خطرناک قرار دیا تھا۔ انہوں نے یہ موازنہ القاعدہ کے بانی اسامہ بن لادن کے 9/11 حملوں کے ماسٹر مائنڈ ہونے کا پتہ لگنے کے بعد کیا تھا۔ اگرچہ مغربی جاسوس ڈاکٹر AQ خان کو دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک انسان قرار دیتے ہیں، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں انہیں قومی ہیرو کا درجہ حاصل ہے۔ 70 کی دہائی میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایٹمی راز چوری کرنے کی نیت سے یورپ نہیں آئے تھے۔ وہ تو نیدرلینڈ میں کام کر رہے تھے جب پاکستان نے 1971 کی جنگ میں شکست کے بعد اور انڈیا کے ایٹمی پروگرام میں پیش رفت کے تناظر میں ایٹمی بم بنانے کی کوششیں شروع کی۔ ڈاکٹر قدیر خان ایک یورپین کمپنی میں یورینیم افزودگی کے لیے سینٹریفیوجز بنانے والی ٹیم کا حصہ تھے۔ افزودہ یورینیم سے ایٹمی توانائی حاصل کی جاتی ہے، اور اگر اسے ایک مخصوص درجے تک افزودہ کر لیا جائے تو ایٹم بم بھی بنایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس دور کے جدید سینٹریفیوجز کے نقشوں کی نقول بنائیں اور انہیں پاکستان لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے کئی یورپی کاروباری افراد پر مشتمل ایک خفیہ نیٹ ورک تشکیل دیا۔ یہ لوگ انہیں ایٹم بم اور سینٹریفیوجز کی تیاری کے لیے ضروری سامان فراہم کرتے تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو زیادہ تر لوگ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا بانی کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اس پروگرام کے انتہائی اہم ارکان میں سے ایک تھے۔ مگر انہوں نے خود کو اس طرح پیش کیا کہ لوگوں نے انہیں انڈین خطرے کے سامنے پاکستان کو ایٹمی دفاعی صلاحیت دلانے والے ہیرو کا درجہ دے دیا۔ ڈاکٹر خان نے ایٹمی ہتھیاروں کے اجزاء فراہم کرنے والے اپنے خفیہ نیٹ ورک کو درآمد سے برآمد کی طرف مائل کیا۔ انہوں نے کئی ملکوں کے ساتھ معاہدے اور سودے کیے جن میں سے بعض کو مغربی دنیا باغی ریاستیں قرار دیتی تھیں۔ ایران کے شہر نتنز میں ایٹمی پروگرام کے لیے سینٹریفیوجز کی تیاری کے پروگرام کا نمایاں حصہ ڈاکٹر عبدالقدیر کے فراہم کردہ ڈیزائن اور مواد سے بنایا گیا تھا۔ ڈاکٹر خان کے نمائندوں نے ایران کو ایٹمی پروگرام کی تیاری میں استعمال ہونے والے اجزاء کی ایک فہرست دی تھی جس میں قیمتیں درج تھیں جن کی ادائیگی کے عوض ایرانی حکام مال آرڈر کر سکتے تھے۔ ڈاکٹر خان 1 درجن سے زیادہ بار شمالی کوریا بھی گئے تھے اور خیال کیا جاتا ہے کہ ایٹمی ٹیکنالوجی کے بدلے پاکستان کے لیے میزائل ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کی گئی تھی۔ ان تمام سودوں میں یہ بات ہمیشہ ایک راز رہی کہ آیا ڈاکٹر خان یہ سب کچھ حکام کے علم میں لائے بغیر کر رہے تھے یا اپنی حکومت کے احکامات کے تحت کر رہے تھے، خاص طور پر شمالی کوریا کے ساتھ معاہدے۔ یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے یہ سب دولت کے لالچ میں کیا، مگر بات اتنی سادہ نہیں۔ بعض مبصرین کے مطابق وہ اپنے ملک کی قیادت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے ساتھ
جوہری ہتھیاروں پر مغربی ملکوں کی اجارہ داری کو توڑنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایٹمی ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی پر مغربی اجارہ داری کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے مغربی منافقت قرار دیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر چند ممالک اپنی حفاظت کے لیے جوہری ہتھیار رکھ سکتے ہیں تو دوسرے کیوں نہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ پاگل یا بے وقوف انسان نہیں۔ مخالفین انہیں اس لیے پسند نہیں کرتے اور ان پر من گھڑت اور بے بنیاد الزامات لگاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کے اسٹریٹجک منصوبوں کو بگاڑ دیا ہے۔ گورڈن کوریرا لکھتے ہیں کہ جب وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں کتاب لکھنے کے سلسلے میں ان کے نیٹ ورک میں شامل لوگوں سے ملے تو انہیں محسوس ہوا کہ وہ لوگ دولت کے لالچ میں ایسا کرتے تھے، اور 90 کی دہائی میں لیبیا سے جوہری معاہدے کے عوض انہیں پیسہ تو خوب ملا مگر اس نے ان کا زوال بھی تیز تر کر دیا۔ برطانیہ کی MI6 اور امریکی CIA نے عبدالقدیر خان کی نگرانی شروع کر دی، ان کا فون ٹیپ کرنے لگے اور ان کے نیٹ ورک میں رسائی حاصل کرنے کے لیے اس میں شامل افراد کو بھاری رقم پیش کی۔ بعض ارکان کو ایجنٹ بنانے اور راز حاصل کرنے کے لیے کم سے کم $10 لاکھ تک کی پیشکش کی گئی۔ CIA کے ایک اہلکار کے مطابق ان کے لوگ ڈاکٹر قدیر کے گھر کے اندر تھے، ان کے دفاتر میں تھے، ان کے کمروں میں تھے۔ 9/11 کے حملوں کے بعد یہ خطرہ بڑھ گیا تھا کہ دہشت گرد بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ مارچ 2003 میں جب برطانیہ اور امریکہ نے عراق پر بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار رکھنے کا الزام لگا کر حملہ کیا، جن کا بعد میں کوئی وجود نہیں نکلا، لیبیا کے رہنما کرنل قذافی نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ انہیں اپنے ایٹمی پروگرام کے منصوبے سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ منصوبہ MI6 اور CIA کے خفیہ دورے کی وجہ بنا، اور جلد ہی اس معاہدے کے عوامی اعلان کے بعد اس نے امریکہ کو ایک اہم موقع فراہم کیا کہ وہ پاکستان پر زور دے کہ وہ عبدالقدیر خان کے خلاف کارروائی کرے۔ اس کے نتیجے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا اور انہیں ٹی وی پر آ کر اعتراف جرم کرنے پر بھی مجبور کیا گیا۔ اپنی عمر کے آخری حصے میں نہ وہ آزاد تھے اور نہ ہی قید، مگر ان کے بیرون ملک سفر اور بات کرنے پر پابندی تھی۔ انہوں نے کیا کیا اور کیوں کیا تھا، اس کا درست اور مکمل جواب اپنے سینے میں لیے وہ 10 اکتوبر 2021 کو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ ان کی عمر 85 سال تھی۔ کیا اور کیوں سے قطع نظر پاکستانی عوام کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والے ایک قومی ہیرو ہیں۔ BBC ریڈز ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔